بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے، وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور رفت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، رفت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت میں نہ دے۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت میں نہ دے۔ اور احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فرداں دے، امروز کی شورش میں اندیشہ فرداں دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔
جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فیراں کے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آمین۔ دوستو، حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی، ان کے بہت خوبصورت اقوال ہیں، آج بھی ان سے پہ بات کریں گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہ ہمیں آج تک اپنے آپ کو ریلائز نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے ہم ایسے دنیا میں آئے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ بے مقصد تو اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہر شے جو رب نے بنائی ہے وہ حکمت کے تحت بنائی ہے، وہ باب مقصد بنائی ہے۔ دیکھیں، ہمیں سردی ہو تو ہم بیزار ہوتے ہیں، جی سردی اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ تو اگر سردی نہ ہو تو ہمیں گرمی کی قدر نہیں ہوتی، ہمیں اچھے موسم کی قدر نہیں ہوتی۔ تو پھر جب گرمی ہوتی ہے تو پھر تب ہم بیزار ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ سردی لے آ۔ اچھا، اگر اللہ نے سردی نہ بنائی ہو تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یا اللہ سردی لے آ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا نا، ایک بات یاد رکھیں، وہ ہر چیز با مقصد ہے۔ ایون کہ ہم سارے با مقصد آئے ہیں، بے مقصد ہم میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو با مقصد بنایا اور فطرت اسلام پہ بنایا ہے۔ پھر آگے اس کے والدین نے اس کو جو مجوسی بنایا، یہودی بنایا، کرسچن جو بھی ہے، وہ آگے بدھ مذہب ہے، وہ ہندو ہے، وہ اس کے والدین نے بنایا۔ بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے، وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ تو رومی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا، ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کی حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اچھا، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو ریلائز کریں کہ ہمارے سب کے اندر ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے جس کی ہم تقدو کرتے ہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جان مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے، اور ہم صبح و شام قطرہ قطرہ، تھوڑا تھوڑا، ذرہ ذرہ کر کے ہم اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم زندہ ہی اس مقصد کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے اندر وہ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے تو اس تک پہنچیں گے، یہ کریں گے تو اس تک پہنچیں گے، ہم یہ والا سٹیپ اٹھا لیں، یہ والا لے لیں۔ اچھا، وہی مقصد پھر ہمیں بہادر بناتا ہے، وہی مقصد پھر ہمیں باہمت بناتا ہے، وہی مقصد پھر ہمیں کوشش کرنے پہ، سٹرگل کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے کبھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ہم منتیں مانتے ہیں، کبھی ہم فزیکلی سٹرگل کرتے ہیں، کبھی ہم مینٹلی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم روحانی راستہ اپناتے ہیں۔ صرف ہماری اچیومنٹ وہی کی چیز ہوتی ہے جو جس مقصد کے لیے ہم بنے ہیں نا دوستو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کی جو حصول کی خواہش ہے وہ ہمارے اندر رکھ دیتا ہے، اور ہم اس خواہش کی حصول کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے پھر ہم تقدو کرتے رہتے ہیں، پھر وہ ہمارے دل میں ہوتی ہے، پھر ہم چاہے کسی کو بتائیں چاہے نہ بتائیں، اندر رکھیں، چھپا کے رکھیں، اظہار کریں، کسی کی ہیلپ لیں نہ لیں، ہم بعض اوقات رشتہ داریاں بناتے ہیں، ہم مطلب کسی کے ساتھ ایسا تعلق بناتے ہیں، ہمارا مقصد کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مقصد جو ہمارا ہے نا، جس کے لیے ہم بنے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، چونکہ وہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھا ہوتا ہے، اور ہم پھر اس کی حصول کی خواہش میں لگ جاتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مقصد کیسا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے بتانا ضرور۔ یہ جو میں آپ کو ججمنٹ دے رہی ہوں نا، یہ جو میں آپ کے سامنے میں نے ایک کیس رکھا ہے اور ایک بہت خوبصورت قول رکھا ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، مجھے بتانا ضرور کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور وہ اس اچھا وہ مقصد جیسا بھی ہو، وہ دنیا داری کا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں وجدان میں، خیال میں، دھیان میں
جانے انجانے کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ضرور دل میں اور ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہم اس کو اچیو کرنے کی چھوٹی موٹی تھوڑی بہت دن کا کوئی لمحہ، رات کا کوئی گھڑی، دعا کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، اسٹرگل کی صورت میں، کام کی صورت میں ہم اس کی اچیو تک جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ ہمیں بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے دوستو، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی لیکن وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وہ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم لگ رہے تھے۔ اچھا وہ مقصد نیک ہوگا تو ہماری یہ چیز عبادت میں آتی ہے، جو ہم اس کو اچیو کرنے میں ٹائم دیتے ہیں، جو ہماری جو محنت لگتی ہے، اسٹرگل لگتی ہے، ایفرٹ لگتی ہے، جسمانی طور پہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، تو اصل میں ہم وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کہ وہ اب ہم سب کو اپنے اپنے مقصد کا پتہ ہے، چونکہ ہمارے دل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہی ہمیں اس مقصد کے لیے ہے۔ اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا ہمارے مقدر پہ، ہمارے اندر کیسا مقصد ہے، جو ہمارے دل میں ہے ہم اس کے لیے بنے ہوئے ہیں دوستو۔ مجھے تو یہ بہت اچھا کوٹ لگا، بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے آج اس پہ بات کرنا آپ سب کے سامنے ضروری سمجھا۔ ہم اس لیے تقدو میں لگے ہوئے ہیں سارے کہ ہم بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں، ہم بنے ہی اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ پہ پراؤڈ کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ ہماری اسٹرگل عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے، ہماری ایفرٹ عبادت میں کاؤنٹ ہو رہی ہے، ہماری صبح و شام، ہماری سانسیں، ہمارا جینا مرنا، ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، وہ اگر ہمارا مقصد اچھا ہے نا تو عبادت میں ڈکلیئر ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بنے ہی اس کے لیے ہوئے ہیں اور ہم اس کو اچیو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے دل میں رکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اپنا اپنا مقصد آپ اگر میری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں نا تو ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ایسا ہی ہے، ضرور مجھے بتانا۔ اچھا ایک اور بات، ایک اور ان کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کی محبت میں بنائی ہے۔ فرماتے ہیں محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے سب تیرے لیے بنایا، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی، یہ سورج، یہ دریا، چاند، ستارے، پانی، درخت، ہوا، یہ روشنی، یہ گرمی، یہ سردی، یہ والدین، یہ بچے، یہ مال، یہ دولت، یہ خوراک، یہ اناج، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ خشک فروٹ، کچھ بھی ہے، جتنی بڑی نعمتیں ہیں اس دنیا میں، جتنی بڑی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، چونکہ ہر ایک نعمت سے، ہر ایک شے سے زیادہ، ہر ایک مخلوق اور خلق سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا۔ اس کا مطلب ہے جو افضل ہے اس کی سب تابع کر دیے، افضل کی سب تابع کر دیے، افضل کبھی کسی سے ہار نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایون کہ جاندار چیزوں کو افضل کے لیے حلال قرار دیا، ان کی جان کو بھی، مطلب جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، جس طرح گائے کا گوشت ہے ہم کھاتے ہیں، اونٹ کا گوشت ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال ہے، حالانکہ وہ بھی تو ایک جان ہے، لیکن ہمیں تقویت دینے کے لیے، ہمیں ہمارے لیے وہ ایک نعمت کے طور پہ پیدا فرمایا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق ہے۔ پہاڑ بنائے، دریا، خوبصورت وادیاں، آبشاریں، سمندر، پانی بے بہا، نیچرل خوبصورتی ہے، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، وہ ایک رشتے ہمارے ساتھ اتنے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، پھر خوراک میں اتنی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ورائٹیز، مختلف قسم کی کیٹیگریز ہمارے لیے بنائی، سردیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ ہر چیز رب نے بنائی ہے ہمارے لیے۔ لیکن محبت تو یہ ہے نا کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سب تیرے لیے چھوڑ دیا، یہ ہے محبت دوستو، یہ ہے محبت۔ وہ کہے کہ میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور ہم کہیں ہم نے سب تیرے لیے چھوڑ دیا۔ مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ تم بھوکے مر جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر چیز سے زیادہ ترجیح جس کو دیں گے وہ ہے ہمارا اللہ، وہ ہے ہمارا مالک، وہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا بنانے والا۔ جب ہمیں بنانے والا جو ہے نا اس نے ہمارے لیے ہر شے بنائی ہے، تو ہم کیسے بیوقوف ہو سکتے ہیں بھلا اس کی ذات کے پہ ان چیزوں کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہم یہ ساری نعمتیں جو اس نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، تو ہم ان نعمتوں کے حصول کے لیے بھلا اس کو بھول سکتے ہیں؟ بھلا اس کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ بھلا ان کی حصول کے لیے ہم اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟
ہم کیا ان چیزوں کے حصول کے لیے جو بنی ہی ہمارے لیے ہیں، تو کیا اس کی اور ہماری محبت میں یہ آڑ آ سکتی ہے، یہ رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ دوستو سوچنا ضرور، جھانکنا اپنے اندر ضرور، احتساب ضرور اپنا کرنا کہ ہم نے یہ آرٹ بنائی ہوئی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو ہمارے لیے ہی چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، ان کی حصول کے لیے اس کی محبت کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا ہے، سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم جب اس کا بلاوا آتا ہے نا، جب وہ ہمیں بلا رہا ہے، حال تو یہ ہے نا کہ جب اس نے بنائی ہمارے لیے تو ہم اس کو حلال طریقے سے بھی تو لے سکتے ہیں نا، تو ہم حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے ان کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ہی ہم غلط ہیں دوستو، پھر یہ محبت تو نہ ہوئی۔ محبت کا تقاضا تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ محبت کے لیے سب چھوڑا جاتا ہے، ہر وہ مادی شے چھوڑی جاتی ہے جو آپ کے محبوب کی حصول میں رکاوٹ بنے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے وہ، بعد میں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ محبت کا اصول ہی ہے کہ آپ کسی شے کو اس پہ ترجیح نہیں دیتے، ایون کہ اپنی جان کو بھی ترجیح نہیں دے رہے ہوتے، اپنے آرام کو بھی ترجیح نہیں دیتے، کچھ بھی۔ جان کو جب نہیں ہے تو یہ چیزیں تو ساری آپ کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، اس کو تقویت دیتی ہیں۔ محبت کا اصول یہ ہے، اس کے حصول کے لیے، محبوب کے حصول کے لیے باقی سب پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہم۔ تو اس نے جب سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے تو ہم بھی کہہ دینا ہم نے تیرے لیے سب چھوڑ دیا، پہلے تو، بعد میں سب یہ دیکھا جائے گا۔ آئیے کر کے دیکھنا یہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا ہوگا نا، یہ سب ہمارے پیچھے لگا دے گا، یہ سب ہمارے تابع کر دے گا۔ اس نے بنایا ہی ہمارے لیے ہے، بس ہماری سمجھ میں، عقل میں، شعور میں فرق ہے، ہم اس طرف جا نہیں رہے، ہمیں وہ راستہ نہیں مل رہا، ہم اس پہ ثابت قدمی نہیں دکھا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اپنے رب کی معرفت دے، پہچان دے، اس کے قرب دے، اس کی عبادت کی توفیق دے۔ بات اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔